جی آپ یہاں گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے میں اپنے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے اللہ نے ہمیشہ سرخ رو کیا، اور اس کے بعد میں لاہور ہائی کورٹ کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا آنریبل جج صاحب کا، اپنے لیگل کونسل چودھری اشتیاق صاحب کا، خاقان میر، خالد اعوان صاحب، اور یہ سب لوگ جو میرے ساتھ صبح سے صرف انصاف کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور طلعت صاحب کا میں ریکویسٹ یہ کرتی ہوں اپنی عدلیہ سے، ہم نے رول آف لاء کے آگے سرنڈر کیا ہوا ہے۔ میں پچھلے 15 ماہ 4 دن میں رہی ہوں جیل کے اندر، ہر سختی کو برداشت کیا، ضمانت پر ضمانت ہوئی، لیکن شہر شہر ایف آئی آرز ہوئی، ایم پی اوز ہوئے، لیکن ہم نے یہی کہا کہ عدالت کے فیصلے پر ہی ہم باہر نکلیں گے، اور یہی ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر جب میں باہر نکلی مجھے ہاؤس اریسٹ کیا گیا۔ اس کے بعد جس دن میری کورٹ پروڈکشن تھی اس دن مجھے ایک دفعہ دوبارہ ابڈکشن ہی میں اسے کہوں گی، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ مجھے کوئی بھی ایجنسی یا کوئی بھی لا انفورسمنٹ نہیں گرفتار کر سکتی۔ وہاں ایم پی او پر ڈیٹین کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد 4 نئے کیسز مجھ پر ہوئے۔ تو میں تو اپنے آپ کو، جو یہ سارا 15 ماہ کی جد و جہد تھی، اب تو یہ 16 ماہ ہو گئے، صرف رول آف لاء کی جد و جہد تھی، صرف اس ملک کے لیے، ہماری آئندہ آنے والی جنریشنز کے لیے تھی۔ میں صرف عدالت سے یہ ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، عدلیہ سے، کہ اب یہ بات آپ کے وقار پر بھی ہے، کیونکہ آپ کے فیصلوں کے اگینسٹ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، امپلیمنٹیشن آپ نے کروانی ہے، نہیں تو ہم برداشت کر رہے ہیں، ہم کرتے رہیں گے، بٹ ہم کل بھی کھڑے تھے اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ، آج بھی کھڑے ہیں، اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا میم عالیہ، ایک سوال لیجیے گا، آپ نے ریاستی جبر و ستم بڑی قریبی سے دیکھا ہے، بہت عرصہ آپ جو ہے سلاخوں کے پیچھے رہی ہیں، فیملیز کے لیے پریشانی، بچوں کے لیے پریشانی، مطلب بہت زیادہ پریشانی آپ کی فیملی کے لیے کریٹ کی گئی ہیں، اس تمام تر صورتحال سے دل برداشت تو نہیں ہو گئی؟ سب سے پہلے میں یہ کہوں گی، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ نے مجھے سرخ رو کیا ہے استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ۔ مجھے تو نہیں لگا کہ میں کبھی بھی یہ سوچ بھی آئی ہو، ہمیشہ یہی سوچ آئی تھی، خان کے سپاہی ہیں، خان کا ساتھ دیں گے۔ میم یاسمین راشد صاحبہ بھی جو ہیں وہ ابھی تک جیل میں ہیں، تو کیا کہیں گی؟ وہ بھی آپ لوگوں کی طرح، مطلب آپ لوگوں کے ساتھ ہی اریسٹ ہوئی تھی؟ میں بالکل، دیکھیں یہ بہت ہی بری بات ہے، کیونکہ وہ شی از اے کینسر سروائیور، ایک خاتون ہیں، آپ ان کو پلیز، میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے، ان کو، کیا شاہ صاحب ہیں، عمر چیمہ صاحب ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، اور سب سے بڑھ کر پوری قوم کا، پاکستانی قوم کا مطالبہ ہے، میرا مطالبہ ہے، ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کو رہا کریں، کیونکہ یہ، اور بشرا بی بی صاحبہ کو رہا کریں، کیونکہ یہ جتنے بھی کیسز ہیں یہ سارے بوگس کیسز ہیں، اور کل آپ نے عوام کی آواز سن لی ہے، 8 فروری کو عوام نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ میں صرف یہ سمجھتی ہوں کہ عوام کی آواز کو سنیں، پبلک کی پلس کو دیکھیں، جو ایک لیڈر عمران خان، میرے قائد، ہمارے وزیر اعظم کے پیچھے کھڑی ہے، اس ملک کی بہتری کا سوچیں اور آگے بڑھیں، کیونکہ ہمیں آئندہ آنے والی نسلوں کو ایک روشن پاکستان دینا ہے، ایسا پاکستان نہیں دینا جہاں پر جبر کا نظام چلے۔ اور یقین مانے، میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک شام ہی تو تھی، ایک دکھ کی، ایک جبر کی شام تھی، شام تو گزر ہی جاتی ہے اور گزر جائے گی۔ علی حمزہ، اب یہ مجھے بتائیے کہ کیا کوئی نیا کیس آپ ابھی باہر نکل رہی ہیں، کسی اور کیس میں بھی تو آپ کو گرفتار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اللہ رب العزت کے حکم سے گرفتاریوں سے ہم بالکل نہیں ڈرتے۔ ہمارے لیڈر نے ایک ہی تربیت کی تھی، جس طرح سے وہ خود جیل برداشت کریں اور ہم لوگوں نے کی ہیں، گرفتاریاں ہمیں نہیں روکتی، لیکن ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ کے فیصلوں کا احترام ہونا چاہیے۔ ہم رول آف لاء کے آگے سرنڈر کر رہے ہیں، اس کے بعد عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد عدالت میں کریں۔ عمران خان سے ملاقات کب ضرور کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، میرے لیڈر، میرے وزیر اعظم ہیں، پروٹیکٹیو بیل ہو گئی ہے، باقی جو رسپیکٹیو عدالتیں ہیں ان کے آگے پیش ہو کر، اور جیسے ہی ہوگا میں خان صاحب سے ملنے جاؤں گی، میم یہ اور بتائیے گا، ان کے ساتھ کھڑی تھی، کھڑی ہوں اور کھڑی رہوں گی۔ علی حمزہ، یہ مجھے بتائیے کہ کل کا جلسہ جو منسوخ کیا گیا ہے یا منسوخ ہوا ہے، نہیں وہ آپ اس پہ آپ کیا سمجھتی ہیں، وہ کیا ہے، وہ اس کی کوئی انفارمیشن آپ کو ہے کہ کیوں؟ یہ بتائیے گا کہ خاتون کو صنف نازک کہا جاتا ہے، اتنا عرصہ آپ جیل میں رہی ہیں، تو سب سے بڑی موٹیویشن کیا تھی؟ دیکھیے، میں سب سے پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ رب العزت ہے، اللہ رب العزت جب تکلیف ڈالتا ہے تو آپ کی اوقات سے بڑھ کے نہیں ڈالتا، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیڈر نے ہمیں ایک ہی ٹریننگ دی تھی،
اور وہ ٹریننگ یہی تھی کہ ڈٹ کے کھڑے ہو، جس مقصد کے لیے بھی کھڑا ہو، اور مقصد اتنا بڑا تھا جس کے آگے جیلیں میٹر نہیں کرتی. مقصد ہے پاکستانی عوام، مقصد ہے ان کی بھلائی، مقصد ہے رول آف لا کی جنگ. ہمارا تو کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے نا، ہم تو صرف اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو ایک محفوظ پاکستان دینا چاہتے ہیں. بس یہی ایک چیز ہے جس کے لیے ہم اتنا عرصہ برداشت کر رہے ہیں. سب کچھ شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو.